वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फौज की तीनों शाखों पर नए और उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर। कहा, आर्मी फोर्सेस को जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कराने के लिए किए जा रहे हैं हर तरह के इक़दाम। मुल्क के दिफाई बरामदात में पिछले 7 बरसों के दौरान 10 गुना इजाफा किया गया दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हुसूल याबी को भारत की बेहतर सलाहियतों और मेक इन इंडिया के तय जोशो खरोश से किया ताबीर। LG के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 16 अप्रैल को होगा नश्र। LG ने अवाम से की तजावीज और आरा तलब। और मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,800 नए मामलात की तस्दीक। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फौज की तीनों शाखों बरी, बहरी और एयरफोर्स पर जोर दिया है कि वो नए और उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए तैयार रहे। भोपाल में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की इख्तितामी तकरीब के दौरान आर्मड फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आर्मड फोर्सेस को लाजमी हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कौम की तामीर में बेमिसाल रोल अदा करने और दोस्ताना ममालिक को आफात के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद पहुंचाने के लिए आर्मड फोर्सेस की सताइश की। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन डिजिटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया के चैलेंजों, आत्मनिर्भरता और अग्निवीरों की तैनाती जैसे मुतअद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ये 3 रोजा आला सतही कॉन्फ्रेंस 30 मार्च को शुरू हुई थी और इसका मौजू था रेडी, रेलिवेंट, रिसर्जेंट। भारत ने माली बरस 2022-23 में दिफाई बरामदात में एक काबिल कदर संगमील हासिल किया है और बरामदात 2016-17 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो गई है। मुल्क के दिफाई बरामदात की मालियत सबसे ज्यादा बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गई है। अब मुल्क 85 ममालिक में बरामदात कर रहा है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हुसूलियाबी को भारत की सलाहियतों का वाज़ेह इजहार और मेक इन इंडिया के तय जोशो खरोश से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि पिछले चंद बरसों में इस शोबे में की गई इस्लाहात से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत भारत को दिफाई साजो सामान की पैदावार का एक मरकज बनाए जाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में इसे मुल्क की एक काबिल कदर हुसूलियाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक देने वाली क़यादत के तहत दिफाई बरामदात इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तरक्की की जानिब पेशकदमी जारी रखेंगी। वज़ारत दिफा ने कहा कि भारतीय सन्नत में दुनिया को दिफाई साजो सामान वज़ा करने और बनाने की अपनी सलाहियतों से आगाह कर दिया है। इस वक्त 100 कंपनियां दिफाई मसनूआत पर बरामद कर रही है। दिफाई बरामदात में लगातार इजाफा और एरो इंडिया 2023 में 100 से ज्यादा मुल्कों की शिरकत मुल्क की बढ़ती हुई दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत का सबूत है। दिफाई बरामदात में इजाफे के मकसद से हुकूमत ने पिछले 5 से 6 बरसों में पॉलिसी से मुतल्लिक कई इक़दाम किए हैं और इस्लाहात की हैं। बरामदात के तरीक़ेकार को सादा बनाया गया और इसे सन्नत दोस्त बनाया गया है। भारत की अशिया और खिदमत टैक्स GST की वसूलियाबी मार्च 2023 में 1,60,000 करोड़ रुपए रही, जो गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत में हुई GST वसूलियाबी से 13% ज्यादा है।
وزارت خزانہ کی جانب سے آج جاری ایک بیان کے مطابق GST کے نفاذ کے بعد سے رواں مالی سال میں یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ جب مجموعی GST وصولیابی 1,50,000 کروڑ روپے سے زیادہ رہی ہے۔ کل وصولیابی میں سے CGST 29,546 کروڑ روپے، SGST 37,314 کروڑ روپے اور IGST 82,907 کروڑ روپے ہے، جس میں اشیاء کی درآمدات پر وصول کیے گئے 42,503 کروڑ روپے شامل ہیں، جبکہ سیس 10,355 کروڑ روپے تھا، جس میں اشیاء کی درآمدات پر وصول کیے گئے 960 کروڑ روپے شامل ہیں۔ ادھر 2022-23 میں مجموعی GST وصولیابی 18.10 لاکھ کروڑ روپے رہی، جبکہ پورے سال کے لیے مجموعی اوسط ماہانہ وصولیابی 1.51 لاکھ کروڑ روپے رہی تھی۔ بھارت کی خلائی تحقیق سے متعلق تنظیم اسرو نے کرناٹک میں دوبارہ قابل استعمال خلائی راکٹ کے آٹونامس لینڈنگ مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ آج صبح سویرے چتردرگ میں خلائی تجربات کے مرکز میں دوبارہ قابل استعمال خلائی راکٹ RLV-LEX کا تجربہ کیا گیا۔ بھارتی فضائی فوج کا ایک چینوک ہیلی کاپٹر خلائی راکٹ کو 4.5 کلومیٹر کی بلندی پر لے گیا اور اسے فضا میں چھوڑ دیا۔ سمت کا پتہ لگانے والے نظام، سازو سامان اور سینسر کو اسرو نے ہی تیار کیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی اسرو بھارت کی جانب سے دوبارہ قابل استعمال خلائی راکٹ کو تیار کرنے کے اپنے خواب کے ایک قدم اور نزدیک پہنچ گیا ہے۔ اسرو کی چیئرمین ایس سومناتھ نے دیگر سرکردہ سائنسدانوں کے ہمراہ اس آزمائش کا مشاہدہ کیا اور ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ خزانے کی وزارت نے مہیلا سمان سیونگ سرٹیفکیٹس 2023 اسکیم کے لیے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ اسکیم ملک بھر کے 1,59,000 ڈاک خانوں میں دستیاب رہے گی۔ 2 سال کی مدت کی اسکیم لچکدار سرمایہ کے ساتھ 7.5% کے فکسڈ سہ ماہی شرح سود کی پیشکش کرتی ہے اور 2 لاکھ روپے کی زیادہ سے زیادہ رقم کے ساتھ جزوی طور پر رقم نکالنے کے متبادل کی بھی پیشکش کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ LG کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 16 اپریل کو صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔ LG نے اس پروگرام کے لیے عوام کی آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ لوگ اپنی تجاویز اور آراء واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 3,800 نئے معاملات سامنے آئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس عرصے کے دوران کووڈ سے متاثرہ 1,784 افراد صحت یاب ہوئے۔ وزارت کے مطابق ملک میں کووڈ کے 18,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں اور شفا یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.7% ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 19 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 1 کا تعلق صوبہ جموں اور 18 کا تعلق صوبہ کشمیر سے ہے۔ یوٹی میں اس وقت سرگرم معاملات کی مجموعی تعداد 148 ہے، جن میں سے 24 صوبہ جموں اور 124 صوبہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایگزیکٹو آفیسر جموں کشمیر حج کمیٹی کے مطابق اس سال حج بیت اللہ کے لیے منتخب شدہ عازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ 81,800 روپے کی پہلی قسط 7 اپریل تک جمع کرائیں۔ عازمین رقم کے رسید اور پاسپورٹ کی اصل کاپی 10 اپریل تک جمع کرا سکتے ہیں۔ وادی سے تعلق رکھنے والے منتخب شدہ تمام عازمین حج ہاؤس بمنا میں رسید اور پاسپورٹ جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ جموں صوبے سے تعلق رکھنے والے منتخب شدہ عازمین اپنے اپنے ضلعوں کے ترقیاتی کمشنروں کے دفاتر میں یہ دستاویز جمع کرا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ہمیشہ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کی راحت رسانی کرنے کی پالیسی پر کاربند رہی ہے۔ آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ایک پائیدار عوامی سرکار وجود میں لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ نیوز روم میں ہمارے ساتھی گلزار امین کی والدہ محترمہ گزشتہ رات انتقال کر گئیں۔ کئی سماجی اور مذہبی شخصیات نے ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پنتھیال کے مقام پر حال ہی میں ٹریفک کے لیے کھولی گئی T5 ٹنل کے نزدیک پتھر گرانے کی وجہ سے آج شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت 4 گھنٹے تک بند رہی۔ پتھر گرانے کی وجہ سے فوج کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، تاہم اس میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ متعلقہ ایجنسیوں نے 12:30 بجے ٹریفک کو قابل آمد رفت بنایا اور درماندہ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ ورلڈ آٹزم ڈے کے حوالے سے آج یوٹی کے مختلف ضلعوں میں مختلف محکموں کے اشتراک سے کئی تقاریب منعقد ہوئیں۔ گاندربل اور رامبن میں منعقدہ تقاریب کے دوران مقررین نے اس طبقے کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ آٹزم سے متاثرہ لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔